السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جس طرح مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر لازم فرمائے ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم فرما دیے ہیں، جن کا ادا کرنا مردوں پر فرض ہے۔ حضرات محترم، آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم عورتوں کے حقوق کے بارے میں جانیں گے، بیوی کے حقوق کے بارے میں جانیں گے کہ آخر بیوی کے حقوق ایک شوہر پر کیا ہوتے ہیں، جس کو ادا کرنا ہر شوہر پر فرض ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اسی بات کو آج ہم اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے، اور اس طرح کی ہمارے تمام ویڈیوز کو اپنے دوست و احباب اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارا مشن دعوت و تبلیغ ہر انسان تک پہنچے اور ہر طرف محمدی مشن کا بول بالا ہو۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے لیے مردوں کے اوپر اسی طرح کچھ حقوق ہے جس طرح مردوں کے عورتوں پر اچھے برتاؤ کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت نے اس قرآن کی آیت میں بیان فرمایا کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں کے اوپر ہیں، اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی مردوں کے اوپر ہیں، یعنی یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے حقوق کو ضرور ادا کریں، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا دونوں ہی پر فرض ہے۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں تم لوگوں کو عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، لہٰذا تم لوگ میری وصیت کو قبول کرو، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ۔ یہ وصیت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض اور نفرت نہ رکھے، کیونکہ اگر عورت کی کوئی عادت بری ہوتی ہے تو اس کی کوئی دوسری عادت اچھی بھی ہوتی ہے، اسی لیے کوئی انسان، کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، کسی عادت کی وجہ سے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ حضرات محترم، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عورت کی تمام عادتیں خراب ہی ہوں، بلکہ اس میں کچھ عادتیں بری ہوتی ہیں تو کچھ عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ تو مرد کو چاہیے کہ عورت کی صرف خراب عادتیں ہی نہ دیکھتا رہے، بلکہ خراب عادتوں سے نظر پھیر کر اس کی اچھی عادتوں کو بھی دیکھا کرے۔ بہرحال اللہ و رسول نے عورتوں کے کچھ حقوق مردوں کے اوپر لازم فرما دیے ہیں، لہٰذا ہر مرد پر یہ ضروری ہے کہ وہ ان تمام حقوق کو بطریق احسن انجام دے۔ اگر ان تمام حقوق کو وہ نہیں انجام دے گا تو اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو یقیناً جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرات محترم، آئیے چند حقوق عورتوں کے ہم اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں سنتے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ عز و جل اس کے تحت زندگی گزارنے کی انشاءاللہ ہم سبھی لوگ کوشش کریں گے تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرات محترم، سب سے پہلا جو حق ہے ایک بیوی کا، وہ ہے ہر شوہر کے اوپر اس کی بیوی کا یہ حق، یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے، پہننے اور رہنے اور دوسری ضروریات زندگی کا اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت بھر انتظام کرے۔ حضرات محترم، ہر وقت اس بات کا شوہر خیال رکھے کہ یہ اللہ کی بندی میرے نکاح کے بندھن میں بندھی ہے، اور یہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، تمام کے تمام عزیز و اقارب سے جدا ہو کر صرف میری ہو کر رہ گئی ہے، اور میری زندگی کے دکھ سکھ میں برابر کی شریک بن گئی ہے، اسی لیے اس کی زندگی کے تمام ضروریات کا انتظام کرنا یہ میرا فرض ہے۔ حضرات محترم، یاد رکھو کہ جو مرد اپنی لاپرواہی سے اپنی بیویوں کے نان و نفقہ اور اخراجات زندگی کا انتظام نہیں کرتا، وہ بہت بڑا گنہگار اور حقوق العباد میں گرفتار و قہر قہار اور عذاب نار کے یقیناً وہ لوگ سزاوار ہوتے ہیں جو بیوی کے حقوق جو شوہر ادا نہیں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک عورت کا جو دوسرا جو حق ہے وہ ہے کہ ایک بیوی کا جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اس کے بستر کا حق ادا کرتا رہے۔ حضرات محترم، شریعت میں اس کی کوئی بھی حد مقرر نہیں، مگر کم از کم اس قدر تو ضرور
حق کو ادا کرے کہ عورت کی خواہش پوری ہو جائے حضرات محترم، اور وہ ادھر ادھر تاک جھانک نہ کرے۔ جو مرد شادی کر کے بیویوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں اور عورت کے ساتھ اس کے بستر کا حق ادا نہیں کرتے، وہ یقیناً حق العباد یعنی بیوی کے حق میں گرفتار اور بہت بڑے گنہگار ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر خدا نہ کرے اور شوہر کسی مجبوری سے اپنی عورت کے اس حق کو ادا نہ کر سکے تو شوہر پر لازم ہے کہ عورت سے اس حق کو معاف کرا لے۔ بیوی کے اس حق کی کتنی اہمیت ہے، اس بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت ہی زیادہ عبرت اور نصیحت آموز ہے۔ حضرت امیر المومنین رات کو رعایا کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ شہر مدینہ میں گشت کر رہے تھے کہ اچانک ایک مکان سے دردناک اشعار پڑھنے کی آواز سنی۔ آپ اسی جگہ کھڑے ہو گئے اور غور سے سننے لگے تو ایک عورت یہ شعر پڑھ رہی تھی اور دردناک اس کا یہ لہجہ تھا کہ خدا کی قسم اگر خدا کے عذابوں کا خوف نہ ہوتا تو بلا شبہ اس چارپائی کے کنارے جنبش میں ہو جاتے۔ امیر المومنین نے صبح کو تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ اس عورت کا شوہر جہاد کے سلسلے میں عرصہ دراز سے باہر گیا ہوا ہے اور یہ عورت اس کو یاد کر کے رنج و غم میں یہ شعر پڑھتی رہتی ہے۔ حضرت محترم، امیر المومنین کے دل پر اس کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ فوراً ہی آپ نے تمام سپہ سالاروں کو یہ فرمان لکھ کر بھیجا کہ کوئی شادی شدہ فوجی 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے الگ نہ رہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد جو تیسرا جو ایک بیوی کا حق ہے وہ ہے عورت کو بلا کسی بڑے قصور کے کبھی ہرگز نہ مارے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص عورت کو اس طرح نہ مارے جس طرح اپنے غلام کو مارتا ہے، بالکل ایسا وہ نہ مارے، پھر دوسرے وقت اس سے صحبت کرے۔ حضرات محترم، یہ بات حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ وہ بیوی جو تمہارے ساتھ ہر وقت رہتی ہے، جس سے تم صحبت بھی کرتے ہو، جس سے اپنی خواہشیں بھی پوری کرتے ہو، اس کو اس طرح نہ مارو کہ ابھی مار رہے ہو اور دوسرے وقت اس سے اپنی خواہشات کو پوری کرو۔ ہاں، البتہ اگر عورت کوئی بڑا قصور کر بیٹھے تو بدلہ لینے یا دکھ دینے کے لیے نہیں بلکہ عورت کی اصلاح اور تنبیہ کی نیت سے وہ شوہر اپنی بیوی کو تنبیہ کر سکتا ہے اور تنبیہ کی نیت سے شوہر اس کو مار سکتا ہے، مگر مارنے میں اس بات کا پورا خیال رہے کہ اس کو شدید چوٹ یا زخم نہ پہنچے۔ فقہ کی کتابوں میں اس طرح کی بہت ساری باتیں ذکر ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو 4 باتوں پر سزا دے سکتا ہے، صرف 4 باتوں پر، اور وہ 4 باتیں یہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ شوہر اپنی بیوی کو بناؤ سنگار اور صفائی ستھرائی کا حکم دے لیکن پھر بھی وہ پھوہڑ اور میلی کچیلی بنی رہے، پہلی وہ۔ دوسری وجہ جس کے سبب سے ایک شوہر اپنی بیوی کو ہلکی پھلکی مار سکتا ہے وہ ہے شوہر صحبت کرنے کی خواہش کرے اور بیوی بلا کسی عذر شرعی منع کر دے۔ تیسری جو وجہ ہے عورت حیض و جنابت سے غسل نہ کرتی ہو، ہر وقت ناپاک رہتی ہو، تو اس صورت میں بھی شوہر اس کو سزا دے سکتا ہے۔ چوتھی جو وجہ ہے وہ ہے بلا وجہ نماز ترک کرتی ہو، تو ان تمام صورتوں میں شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، لیکن یہ ضرور خیال رہے کہ یہ مار بالکل ہلکی پھلکی ہو اور اس کی جو وجہ ہو وہ صرف اور صرف عورت کی تادیبی کارروائی ہو، اس کو سیدھے راستے پر لانا ہو، اس کو سزا اور اس کو اتنا زور سے نہ مارے کہ عورت کو کہیں ایسی چوٹ لگ جائے جو بہت گہری چوٹ ہو۔ حضرات محترم، ان 4 صورتوں میں شوہر کو چاہیے کہ پہلے بیوی کو سمجھائے، پہلے ہی نہ مارنے لگے، پہلے بیوی کو سمجھائے، اگر مان جائے تو پھر بہتر ہے، قطعاً اس کو نہ مارے، ورنہ اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو اس کو ڈرائے دھمکائے، اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو اس شرط کے ساتھ مارنے کی اجازت ہے کہ منہ پر قطعاً نہ مارے اس کے، اور اتنا تیز نہ مارے کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا بدن میں کوئی زخم ہو جائے، بہت ہی ہلکے اور پیارے انداز میں مارنا ہے کہ وہ بس مان جائے، اور اتنا ہی مار رہا ہے کہ بس مان جائے، اس سے زیادہ نہ اس کو تکلیف پہنچائے۔ حضرت محترم، چوتھا جو حق ہے وہ ہے میاں بیوی کی خوشگوار زندگی بسر ہونے کے لیے جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے،
इसी तरह औरत की नाराज़गी भी मर्दों के लिए वबाले जान हुआ करती है। इसीलिए हर मर्द पर यह लाजिम है कि औरत की सूरत व सीरत पर कभी ताना ना मारे और औरत के मैके वालों पर भी ताना जनी और नुक्ता चीनी ना करे, न औरत के माँ बाप और अजीज़ व अकारीब को औरत के सामने बुरा भला कहे, क्योंकि इन बातों से औरत के दिल में मर्द की तरफ से नफ़रत का जज्बा पैदा हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी पैदा हो जाती है और फिर दोनों की ज़िंदगी दिन रात की जलन और घुटन और तलखियों से बल्कि अज़ाबे जान बन जाती है उन दोनों की ज़िंदगी। हज़रात मोहतरम, इन तमाम बातों का ख्याल रखें कि कभी भी बीवी के घर वालों को और बीवी के मैके वालों को बिला किसी सबब, बिला किसी उज़्र के कभी भी उनको बुरा भला ना कहे। पांचवा जो हक़ है एक बीवी का वो ये है कि मर्द को चाहिए कि खबरदार कभी भी ऐसी औरत के सामने किसी दूसरी औरत के हुस्न व जमाल या उसकी खूबियों का जिक्र ना करे, वरना बीवी को फ़ौरन ही बदगुमानी और ये शुबा हो जाएगा कि शायद मेरे शौहर का उस औरत से कोई साठ गांठ है, या कम से कम मेरी बीवी, मेरा जो शौहर है वो उसको पसंद ज़रूर करता है। और ये ख़याल औरत के दिल का एक ऐसा कांटा है कि औरत को एक लम्हा के लिए भी, जब ऐसा मामला हो जाएगा तो एक लम्हा के लिए भी औरत को सब्र व करार नसीब नहीं हो सकता। याद रखो कि जिस तरह कोई शौहर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का किसी दूसरे मर्द से साज़बाज हो, इसी तरह कोई औरत भी हरगिज़ कभी इस बात की ताब नहीं ला सकती, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके शौहर का किसी दूसरी औरत से ताल्लुक़ हो। बल्कि ये तजुर्बा शाहिद है कि इस मामले में औरत के जज्बात मर्द के जज्बात से कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हुआ करते हैं। यानी मर्द तो एक हद तक जितना मर्द रिएक्ट करेगा उससे ज़्यादा औरतें रिएक्ट करती हैं इन तमाम बातों में, और उनकी जो सेंस है वो इसमें बहुत तेज़ी से काम करती हैं। दूर से ही वो भाप लेती हैं कि मेरे मर्द के क्या क्या मामलात हैं और मेरे मर्द के जो मसले हैं वो क्या क्या इस वक्त चल रहे हैं। लिहाजा इस मामले में शौहर को लाजिम है कि बहुत ज़्यादा एहतियात रखे, वरना बदगुमानियाँ का तूफ़ान मियाँ बीवी की खुशगवार ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देगा। हज़रात मोहतरम, ये चंद हुकूक हैं जो शौहर के ऊपर लाजिम है कि वो अपनी बीवी को इन तमाम हुकूक को अदा करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसके बाद के जो हुकूक है वो इसके दूसरे पार्ट में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम बयान करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।